بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے۔ کچھ نجاستیں ایسی بھی ہیں جن کے خارج ہونے یا بعض دفعہ ان کے خروج کا سبب پائے جانے پر شریعت مطہرہ نے غسل کرنے کا حکم دیا۔ انہیں موجبات غسل کہا جاتا ہے۔ ان کے متعلق بھی کچھ نہ کچھ واقفیت ہر مسلمان پر لازم و ملزوم ہے تاکہ وہ اپنی طہارت و پاکی کو ملحوظ رکھے، اور جب کوئی موجب غسل پایا جائے تو غسل کرے۔ ہم ان صورتوں کا مختصر بیان کرتے ہیں جو فرضیت غسل کا سبب ہیں، اور یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ میری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ غسل میں جن جن چیزوں سے متردد ہوتے رہتے ہیں، سوچ وچار کرتے رہتے ہیں، آج اس کا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے۔ نمبر 1، منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر نکلنا۔ اگر منی شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہ ہوئی بلکہ بوجھ اٹھانے یا بلندی سے گرنے کے سبب سے نکلی، یا پیشاب کے وقت یا ویسے ہی کچھ قطرے بلا شہوت نکل آئیں تو غسل واجب نہیں، البتہ وضو جاتا رہے گا۔ اور اگر منی اپنے ظرف سے یعنی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی مگر اس شخص نے اپنے آلہ کو زور سے پکڑ لیا کہ باہر نہ ہو سکی، پھر جب شہوت جاتی رہی چھوڑ دیا، اب منی باہر ہوئی تو اگرچہ باہر نکلنا شہوت سے نہ ہوا مگر چونکہ اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی لہذا غسل واجب ہوا، اسی پر عمل ہے۔ نمبر 2، احتلام، کہ کوئی شخص سوتے سے اٹھا اور بدن یا کپڑے پر تری پائی جس کے منی یا مضی ہونے کا یقین یا احتمال ہو تو غسل واجب ہے اگرچہ خواب یاد نہ ہو۔ مسئلہ بھی نوٹ فرمائیے، اگر یقین ہے کہ یہ نہ منی ہے نہ مضی بلکہ پسینہ یا پیشاب یا ودی یا کچھ اور ہے تو اگرچہ احتلام یاد ہو اور لذت انزال خیال میں ہو غسل واجب نہیں۔ دوسرا مسئلہ نوٹ کیجئے، اگر منی نہ ہونے پر یقین کرتا ہے اور مضی کا شک ہے تو اگر خواب میں احتلام ہونا یاد نہیں تو غسل بھی نہیں، اور احتلام ہونا یاد ہے تو غسل ہے۔ مسئلہ نمبر 3، مرد و عورت ایک چارپائی پر سوئے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ بعد بیداری بستر پر منی پائی گئی اور ان میں سے ہر ایک احتلام کا منکر ہے، احتیاط یہ ہے کہ بہرحال دونوں غسل کریں اور یہی صحیح ہے۔ نمبر 4، لڑکے کا بلوغ احتلام سے ہوا، اس پر غسل واجب ہے۔ کھڑے یا بیٹھے یا چلتے ہوئے سو گیا، آنکھ کھلی تو مضی پائی، غسل واجب ہے۔ احتلام یاد ہے مگر اس کا کوئی اثر کپڑے وغیرہ پر نہیں تو غسل واجب نہیں۔ عورت کو خواب ہوا تو جب تک منی فرج سے نہ نکلے غسل واجب نہیں۔ حشفہ یعنی ذکر کا سرا عورت کے آگے یا پیچھے یا مرد کے پیچھے داخل ہونا دونوں پر غسل واجب کرتا ہے، شہوت کے ساتھ ہو یا بلا شہوت، انزال ہو یا نہ ہو، بشرطیہ کہ دونوں مکلف ہوں، اور اگر ایک بالغ ہے تو اس پر فرض ہے اور نابالغ پر اگرچہ غسل فرض نہیں مگر غسل کا حکم دیا جائے گا۔ ان 3 وجوہ سے جس پر نہانا فرض ہو اس کو جنب، اور ان اسباب کو جنابت کہتے ہیں۔ حیض سے فارغ ہونے میں بھی غسل واجب ہے۔ حیض وہ بدبودار خون ہے جو بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے ہر ماہ عادی طور پر نکلتا ہے۔ اس پر فقیر کا رسالہ بھی ہے، احکام حیض۔
اس کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ حیض کی مدت کم از کم 3 دن 3 راتیں یعنی 72 گھنٹے ہیں۔ اس سے اگر 1 منٹ بھی کم ہے تو حیض نہیں، استحاضہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن 10 راتیں ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ مدت میں ہر وقت جاری رہے جب ہی حیض ہو، بلکہ اگر بعض وقت بھی آئے جب بھی حیض ہے۔ کم سے کم 9 برس کی عمر سے حیض شروع ہوگا اور انتہائی عمر حیض آنے کی 55 سال ہے۔ اس عمر والی عورت کو عائسہ اور اس عمر کو سن ایاس کہتے ہیں۔ حمل والی عورت کو جو خون آیا وہ استحاضہ ہے۔ نفاس کا ختم ہونا، جب نفاس ختم ہو تب بھی غسل فرض ہے۔ نفاس وہ خون ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کے رحم سے آتا ہے۔ اس میں کمی کی جانب کوئی مدت مقرر نہیں اور زیادہ سے زیادہ اس کا زمانہ 40 دن رات ہے، لہذا بچہ پیدا ہونے سے پیشتر جو خون آیا نفاس نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے کسی بیماری کی وجہ سے جو خون آئے اسے استحاضہ کہتے ہیں۔ یہ خون رحم سے نہیں آتا بلکہ یہ رگ کا خون ہے، اس لیے استحاضہ میں نہ نماز معاف ہے، نہ روزہ، اور نہ ایسی عورت سے صحبت حرام۔ مسئلہ ضروریہ توجہ سے سنیے گا۔ استحاضہ اگر اس حد تک پہنچ گیا کہ نماز کا پورا ایک وقت اسی حالت میں گزر جائے تو ایسی عورت ایک وضو سے اس وقت میں جتنی نمازیں چاہے پڑھے، اس خون کے آنے سے اس کا وضو نہ جائے گا۔ باقی رہے معذور کے مسائل تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں اسے بیان کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بتا دیا کہ کن کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے۔ اللہ کرے اتر جائے فقیر کی ہر دل میں بات۔ اپنا خوب خیال رکھیے گا، ایک نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔